آپ لائیو ہو گئے ہیں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ نہیں فصل گلو لالا کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. This is your host Zunaira Arshad Aman here again with another live session. Today, as you all know, that we are celebrating the birthday of our beloved poet, who is light for those who have been drowned in dark, awake for those who have been sleeping, a dream for those who want to shine. He is the poet of East. So, guys, let's call our guest to learn more about our beloved poet Ilama Muhammad Iqbal. Today we have with us a very profound and benevolent person currently working at IBIT Punjab University as a lecturer. He has previously worked at Express Television as a content producer, and he has also hosted a show Mantak on Neo News. He has also represented Pakistan in USA, Japan, India, China, Morocco at various instances. He was an ace debater of his time. He is a multi talented person and a great reader of Muslim mysticism and literature. He is none other than Sir Fahad Ali Qasmi. Thank you, Zanara. Thanks a lot for such a generous introduction. اور thanks a lot آپ لوگوں نے اپنا پلیٹفارم میرے لیے کھولا اور مجھے دعوت دی. آئی ایم ایبسلیوٹلی آنرڈ اینڈ ہمبلڈ اور امید کی کرتے ہیں کہ اچھا سیشن ہوگا آج انشاءاللہ. Inshallah, sir. Thank you so much for joining us. I heartily welcome you on the platform of Youth Journey Pakistan. So, sir, I'll start the session. Sir, first of all, پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے، جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، کہ اقبال کے افکار اور آج کا دور. سر، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو علامہ کی تھاٹس تھیں اور جو آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اس کے بالکل برعکس زندگی بسر کر رہے ہیں. Our life is absolutely different from what اقبال wanted from us. تو جو اقبال چاہتے تھے اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں بڑا گیپ ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علامہ صاحب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں سب لوگ. علامہ کی محبت کا وہ جو کلیم ہے، وہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ وی لو اقبال، اب ٹائم آ گیا کہ ہم اقبال کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں، اپنے شعور کا حصہ بھی بنا لیں. تو میں کہوں گا کہ یہ ٹاپک جو آپ نے رکھا ہے بڑا اہم ہے، نوجوانوں کے لیے بڑا اہم ہے، میری ایج کے لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے، اور ایون جو ہمارے سینئر لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا اہم ہے. کیونکہ علامہ صاحب ہمیں کچھ لائٹ، کچھ روشنی عطا کرتے ہیں. ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے. تو آج کے دور میں جب ہماری ویلیوز کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اقدار کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے ہر لیول پر، ہماری سیاست میں، ہماری دا وے ہم تجارت کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ہر لیول کے اوپر ایک ایموشنل ویلیوز کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. تو اس بریک ڈاؤن کو روکنے کے لیے ہمیں علامہ صاحب کی شاعری اور علامہ صاحب کا پیغام چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت اہم موضوع ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع اب کس طرف جاتا ہے اور کیا آپ کے پاس سوالات ہیں. اوکے سر، مائی نیکسٹ کوشچن از کہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا بہت ذکر کیا اور انہوں نے کسی اور پرندے کے ساتھ اتنی تشبیہ نہیں دی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں زنیرا، مزے کی بات یہ ہے، میں پہلے بھی کسی جگہ پر بات کر رہا تھا کہ ہم نا بنیادی طور پہ انسان جو ہے، انسان ہے سست، کمفرٹ کو پسند کرتا ہے. دو بڑی ہمارے اندر پرابلمز ہیں، دو بڑی پرابلمز. ایک ہم سست ہیں، تاناسان ہے، کاہل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم لالچی ہیں. ہمارے اندر گریڈ ہوتی ہے زیادہ کی.
اب دیکھو آپ ہم کسی شادی کے فنکشن میں جائیں تو وہ گریڈ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ کھانا کس طرح ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال ہے اور بھی بہت سی مثالیں. تو انسان میں دو بڑی پرابلمز ہیں، سستی، کاہلی، بے چینی، اور دوسرا لالچ، زیادہ کا حصول کرنا چاہتا ہے. تو علامہ اقبال کے ہاں یہ جو سستی ہے، یہ جو تن آسانی ہے، کاہلی ہے، کمفرٹیبل رہنا، یہ انسان کو گولز اچیو کرنے میں ہرڈل کریٹ کرتی ہے. جب ہم سست ہیں ہم اپنے گولز کو اٹین نہیں کر سکتے. اور پہلی بات یہ کہ ہمارے گولز ہی کم ہوں گے جب ہم سست ہیں، تو ہمارے گولز ہی نیچے ہیں. اور دوسری پرابلم کیا ہے؟ دوسری پرابلم یہ ہے وی آر گریڈی. جب ہم گریڈی ہیں، جب ہم لالچی ہیں، ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں. اب یہ شاہین جو پرندہ ہے، اس کے اندر دو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کو جانوروں کی دنیا میں یا پرندوں کی دنیا میں خاص طور پر ممتاز کرتی ہے. نمبر ایک، شاہین سست نہیں ہے، شاہین الرٹ ہے، شاہین خطروں سے گھبراتا نہیں ہے، شاہین سخت کوش ہے. وہ ہارڈ شپ، ڈیفیکلٹی اور وہ سب وہ مشکل پرواز کرتا ہے. اور کیونکہ وہ سخت کوش ہے تو اس کے گولز بھی بڑے اوپر ہیں. وہ بہت اوپر فلائی کرتا ہے، اس کی جو فلائٹ ہے وہ بڑی اونچی ہے باقی پرندوں کے مقابلے میں. تو شاہین مشکل کو اوور کم کرتا ہے، پرواز اس کی اونچی ہے. دوسرا، وہ گریڈی نہیں ہے، وہ لالچی نہیں ہے، اس میں ہرس نہیں ہے. اس کو جتنا چاہیے، جتنی بھوک لگتی ہے اتنا شکار کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، زیادہ کی تمنا نہیں کرتا، زیادہ بڑے بڑے گھونسلے نہیں بناتا. جگہ مل گئی، کہیں پہ مل گئی وہاں پہ آرام کر لیتا ہے، چٹانوں میں آرام کر لیتا ہے. ہمارے انسانوں کے اندر یہی دو پرابلمز ہیں نا، لالچ جس کو اب گورا کہتا ہے جی ریٹ ریس. ایک ریٹ ریس ہے، ہم امیر ہو جائیں، ہم آگے نکل جائیں، چاہے دوسروں کی ٹانگیں ہمیں کاٹنی پڑ جائیں، دوسروں کا حق مارنا پڑ جائے، جھوٹ فریب کرپشن کرنی پڑے، تو ہم نے آگے جانا ہے. اور دوسروں سے ہم نے دوسروں کو چاہے ہم جو مرضی ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کریں، ہم آگے چلے جائیں. یہ لالچ، یہ ریٹ ریس، یہ ایک سینس آف کمپٹیشن، حقوق العباد جو اللہ نے ہم پر لگائے ہوئے ہیں، لاگو کیے ہوئے ہیں، وہ اس سے ہمیں دور کر رہا ہے. اور دوسرا جو تن آسانی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، یہ ہمارے گولز ہی نیچے ہوتے ہیں اور ہم ان گولز کو بھی اٹین نہیں کرتے کیونکہ ہم سست ہیں. تو علامہ شاہین کی ٹرمینالوجی کو اس لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم شاہین بنو. ایک تو جب تم شاہین بنو گے تو ہارڈ شپس، امتحانات، آزمائشوں کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرو گے، گولز بڑے رکھو گے اور ان گولز کو اٹین کرنے کی کوشش کرو گے. اور دوسرا، لالچ نہیں کرو گے، گریڈ نہیں کرو گے، دوسرے کا حق نہیں مارو گے. اس لیے علامہ اقبال جو ہے شاہین کا تصور، اور نوجوانوں کو خاص طور پر وہ شاہین اور شاہین کے سمبل کو استعمال کرتے ہیں. یہ علامہ کا بڑا خوبصورت سمبل ہے. اور سمبل جو ہوتا ہے وہ حقیقت کو ایک اپراکسیمیٹ لیول پر دکھا رہا ہوتا ہے. اصل میں سمبل چھوٹی چیز ہے، حقیقت بڑی ہے. تو شاہین ایک سمبل ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو ہم نے اس حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اس حقیقت کو پانا ہے، اس پیغام تک ہم نے پہنچنا ہے. تو یہ ہے جی علامہ اقبال کی شاہین کے سمبل کے پیچھے جو میرا طالب علمانہ سا نالج ہے، اس کی وجہ یہ ہے. سر، ہم ہمیشہ علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ وہ مفکر ہیں، مفکر پاکستان. تو سر اقبال کی فکر کیا تھی؟ ہاں دیکھیں، میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، علامہ کے جو تھاٹس ہیں وہ بڑے ڈائیورس ہیں، بڑے لیولز کے اوپر کمیونیکیشن علامہ صاحب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ صاحب اگر لا کی لینگویج میں چلے جائیں تو وہ بیسٹ لائر ہے. اگر وہ فلسفے میں چلے جائیں تو وہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ شاعری میں چلے جائیں تو اردو کے بیسٹ شاعر ہیں، فارسی شاعری میں چلے جائیں تو وہ فارسی کے بیسٹ شاعر ہیں. یہ ساری ڈائمینشن ہے اقبال کی.
مگر اگر اقبال کی تھاٹس کو ایک ورڈ میں ہمیں ڈینوٹ کرنا ہو تو وہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا مرکز سمجھتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ علامہ کی فکر کی بنیاد ہے. That is the fundamental of Iqbalian thought. That is the foundation of Iqbalian thought. To connect to Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ کی تھاٹ کو ایک لفظ میں یوں ہی بیان کر سکتا ہوں. علامہ کی خودی کی بات کریں، شاہین کی بات کریں، کہیں نہ کہیں پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آقا کی سنت پر چلنے کی کوشش، آقا سے جڑنے کی کوشش، وہ علامہ کے اسکول آف تھاٹ کے اندر ہے. یہ ہے جی علامہ کی تھاٹ. اگر اس کو ہم سمری لیول کے اوپر بات کریں، اٹس مور آف اے سمری. میں ابھی اس کے اوپر بہت سی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے علامہ کہتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پوری ربائی ہے جو انہوں نے کہی ہے. پروفٹ کو مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ دنیا میں جو بزم توحید ہے، آج مسلمان اکٹھے ہیں، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ نے آقا کو مرکز بنایا ہے. ٹھیک ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو زمین و آسمان ہے یہ آقا کے نام کی برکت سے اللہ نے بنائے. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہم نے ذکر بھی بلند کر دیا ہے. We have elevated your remembrance, we have elevated your ذکر. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی قومیں قیامت تک اس نظارے کو دیکھیں گی کہ آقا کا نام بلند ہے، آقا کا ذکر بلند ہے. یہ بات انہوں نے 1914 میں کہی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں تو یہ قیامت تک ہی سلسلہ ہے. 1914 سے پہلے بھی 1300 سال پہلے آقا کا نام بلند ہے، اگلے بھی جتنے سال ہیں آقا کا نام بلند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So Iqbal was a big lover of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the central point of his ideology is love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allama was so soft. Whenever Prophet's name was uttered before him, جب بھی آقا کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تھا, his eyes would well up with tears. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. بہت بہت بڑے عاشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بہت بڑے عاشق رسالت مآب تھے. تو علامہ بھی آج زندہ ہیں. آج دیکھیں ان کو ظاہری طور پہ انتقال کیے ہوئے 80-90 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہم علامہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جو آقا سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں مار سکتی, وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. علامہ آج بھی زندہ ہے. ہی از لائک اے لیونگ گائے. تو یہ ہے جی میرا خیال ہے علامہ کی تھاٹس, علامہ کے افکار. سر اقبال لکھتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سر اقبال کے مطابق عشق کا ارتقا کیسے ہوتا ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ دیکھیں یہی میں نے ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ علامہ اقبال کے ہاں جو عشق ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اور یہ جو عشق ہے یہاں پہ تو خیر علامہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ ایک اور لیول پہ بات ہو رہی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, مطلب اس میں ملٹیپل لیئرز ہیں اس مصرے کے اندر.
لیکن علامہ کی اگر ہم اوور آل اس کی وہ اسکول آف تھاٹ دیکھیں تو علامہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک ریڈر کو جو علامہ کا اسٹوڈنٹ یا علامہ کا قاری ہے، اس کے اندر عشق رسالت مآب اس درجے پر بھرنا چاہتا ہے کہ فائنلی انسان رب تعالیٰ کے روبرو ہو جائے. عشق کی جو انتہا ہے نا وہ رب العزت کے ساتھ کلمنیشن ہے. آپ اس کو ملاقات کہہ لیں، آپ اس کو قیامت کے اندر ملاقات کہہ لیں، یا جو بھی آمنا سامنا ہے، جو بھی اس کو کہہ لیں، لفظ نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے. ہماری رب العزت کے ساتھ میٹنگ، ملاقات، وہ عشق کی حتمی فائنل ڈیسٹینیشن ہے اقبال کے ہاں. اور یہ جو سارا کام ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، محنت کر رہے ہیں، یہ محنت اس لیے نہیں کر رہے کہ جی میری اچھی نوکری لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرے بچے کی باہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے. یہ تو ادنا سے گولز ہیں. دیز آر سیکنڈری گولز آف آور لائف. The primary goal is we have to train ourselves so that once upon a time ایک کسی لمحے میں ہمیں وہ لمحہ مل جائے کہ ہم رب العزت سے مل جائیں، مل سکیں، ملاقات کر سکیں. تو علامہ خدا کو کہتے ہیں نا، ان کی مشہور غزل ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اب دنیا میں کسی سے محبت کریں نا تو دنیا میں جو آپ کا محبوب ہے وہ محدود ہوتا ہے. محدود ہے نا، لمیٹڈ ہے. تو دنیا کے لو بھی لمیٹڈ ہے. ایک ڈگری کے بعد لو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ماں کی ممتا ہی کیوں نہ ہو، باپ کا بچے کے لیے پیار ہی کیوں نہ ہو، وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتا. ہر محبت کی ایک انتہا ہے، مگر رب العزت کیونکہ انلمیٹڈ ہے، کیونکہ انفینٹ ہے، رب العزت کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ رب سے عشق کر لیں گے تو اس کی تو فائنلٹی، اس کی تو کمپلیشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رب العزت انفینٹ ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں خدا، رب العزت میرے مالک، میں تجھ سے ایسا پیار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فائنلٹی، کلمنیشن، منزل مل جائے. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کہ تیرے سے محبت کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے. تو تو لامحدود ہے. رب العزت کو نہ پایا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے. رب العزت تو جسموں سے پاک ہے، وہ تو اپنی شان کے مطابق ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اللہ والے جو ہیں وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کر رہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. رب العزت I want to meet you. If I'm following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if I'm following Quran and Sunnah, my final aim is not just paradise. My final aim is to meet you. And that is the greatest goal of human existence. To be able to meet one's creator. یہ سب سے بڑا گول ہے، آبجیکٹو ہے. جو لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں، اپنے گولز کو ٹھیک کر لو. تمہارا گول زیادہ پیسے کمانا نہیں ہے. تمہارا گول صرف یہ نہیں ہے کہ تم یونیورسٹی کی ڈگریز کرو، تمہاری شادی ہو. یہ کام تو ہو ہی جانے، اللہ نے کر ہی دینے ہیں. یہ رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جوڑے بناتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. تمہارا بیسک گول جو تمہیں ایک جانور سے ڈسٹنگوش کرتا ہے، کھانا پینا تو جانور بھی کر رہے ہیں، جانوروں کی بھی اولادیں ہیں. تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے کہ تمہیں شعور دیا گیا. اس شعور کی مدد سے تم نے رب العزت سے جڑنا ہے. اقبال کا جو عشق ہے، the love that is not for a human, it is ultimately for Almighty Allah. It's ultimately for God Almighty. ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں پر بھی اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تم جس کو منزل سمجھ رہے ہو، تم جس کو بہت بلند سمجھ رہے ہو،
اس سے آگے اللہ کے سائنز ہیں، اللہ کی نشانیاں اس سے آگے ہیں، اس سے آگے ہیں، اس سے آگے ہیں. تم ایم کرو کہ میں نے رب العزت سے ملنا ہے. یہ چاند ستارے تو ہیں ہی ہیں، یہ تو کریشن ہے نا، کریشن ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا علامہ صاحب کی بات کریں. علامہ صاحب تو ایک انسان کو اس کے کریٹر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور یہ علامہ پہ خدا کا کرم تھا. اٹ واز گاڈز مرسی آن علامہ صاحب. کتنے شعر، کتنے شاعری اور کتنے شعر کہے گئے، کتنے شاعر ہوئے ہیں، ان کا نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے. اقبال جو ہے وہ زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو رب العزت کے رستے پہ چلتا ہے، رب العزت اس کے چرچے بھی کر دیتے ہیں، اس کو بھی اس کے ذکر کو ایلیویٹ کر دیتے. تو پتہ نہیں علامہ نے تہجد کے کس پہر، فجر کے کس گھڑی رو کر رب العزت کو پکارا ہوگا، رب کو یاد کیا ہوگا، اور رب کو وہ یاد پسند آ گئی ہوگی، اور رب العزت نے علامہ کا وہ جو اخلاص ہے، وہ جو لوئلٹی ہے، وہ جو پیورٹی آف ہارٹ ہے، اس کو قبول کیا اور عطا کیا اس کو نالج، اس کو شاعری، اور وہ جو ہے ایک آواز بن کر نکلا. علامہ پر اللہ کا فضل تھا، اور علامہ جو ہے وہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے شاعر بن گئے. وہ ایک طاقتور آواز بن گئے. جی زنیرہ، I hope the youth is not getting bored. No sir, no, not at all. سر آپ نے اقبال کی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا ہے. آپ سے بات کر کے پتہ لگتا ہے کہ آپ علامہ کو بہت گہرا، آپ نے ان کی جو شاعری ہے اس کو بہت گہرائی میں اسٹڈی کیا. سر آپ کو اقبال کا کلام کون سا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ زنیرہ بات یہ ہے کہ میں اگر سچ بات کروں تو میں نے علامہ صاحب کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں پڑھا، لیکن عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. تو بہت سے اسکالرز ہیں علامہ اقبال کے، بہت سے. میں تو ایک بڑا ہمبل ریڈر ہوں. میں تو علامہ اقبال کا بڑا ادنا سا، میں سچ بول رہا ہوں، بہت ادنا سا ایک طالب علم. I'm just a nobody. اور میں آپ کو یہ شاعری کی بات سے ایک بات ہے وہ شیئر کرتا ہوں پہلے، کہ میرا علامہ سے تعلق کیسے بنا. علامہ کا ہر کلام ایک سے ایک ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا بیسٹ کون سا ہے یا فیوریٹ کے کون سا ہے، مگر علامہ اقبال تک میں پہنچا کیسے، یہ بات میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک کلام کے کچھ شعر بھی جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں اکثر. ہمارے ایک ٹیچر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ویسے سینئر تھے ہمارے. ان کے ہاتھ میں پاکٹ سائز غالب کا دیوان ہوا کرتا تھا. غالب بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے، دیوان غالب ہوتا تھا، پاکٹ سائز یوں ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا ہر وقت. وہ مجھے بڑا انسپائر کرتے تھے کہ یار یہ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں دیوان غالب ہے. وہ کرتے کیا تھے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے سرکاری اداروں میں تقاریب ہوتی ہیں تو لمبی لمبی تقریریں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو وہ تقریریں سب سنتے نہیں ہیں. جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں، کچھ لوگ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ نہیں سن رہے ہوں گے، اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح وہ سرکاری تقریبیں، جب تقاریب جن میں لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی، تو وہ دیوان غالب نکالتے تھے پاکٹ سائز، اور یوں کھولتے تھے اور کہتے تھے واہ کیا کہا ہے. اور غالب بہت بڑے شاعر ہیں اپنے درجے پر، غالب بہت بڑے شاعر ہیں. ان کو دیکھ کر میرے میں یہ انسپریشن پیدا ہوئی کہ یار پاکٹ سائز اقبال ہونا چاہیے میرے پاس. اقبال کی کتابیں پاکٹ سائز میں ہونی چاہیے. تو میں نے کلیات اقبال، جس میں اردو کا علامہ کا سارا پبلشڈ کلام وہ تھا، وہ میں نے پاکٹ سائز رکھ لیا. اب میری عادت بن گئی، جیسے لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں یہ پاکٹ سائز اقبال کی کتاب ہر وقت ہوتی. میں نے کہیں جانا، ایک میرا والیٹ، ایک میرا سیل فون، اور ایک علامہ صاحب کی کتاب. لوگوں نے سمجھا کہ پاگل ہو گیا آدمی.
تو وہ ताने भी सुने उनके, कुछ लोग चुप भी रहते थे, कुछ लोग कहते थे हाँ तुम आज इकबाल को पढ़े हो फिर तुम इकबाल को भूल जाओगे। तो अब हुआ ये कि मेरी उर्दू कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने दरमियान से जो पेज खुला मैंने खोला, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई, फिर खोला समझ आई नहीं आई, इस तरह से मैंने जो है इकबाल को पढ़ना शुरू किया। लेकिन करते 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 इकबाल से मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे लगा कि यार अल्लामा जो बात कर रहे हैं ये तो मेरे दिल की आवाज थी। लैंग्वेज मुश्किल जरूर है, ये कोई आम उस तरह की शायर नहीं है जिन शायरों के कॉन्सर्ट्स होते हैं जिन पे तालियां बजती हैं, ये वो शायरी नहीं है। लेकिन हाँ मुश्किल है लफ्ज के लेवल पर, मगर हकीकत के लेवल पर ये तो मेरे दिल की आवाज है। ये शायरी तो तब्दीली वाली है असल में, ये तो जोड़ रही है। और जिस नज़म ने मुझे अल्लामा इकबाल से जोड़ा था वो नज़म हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में इकबाल ने कही थी। वो नज़म क्या है, वो गजब है। अल्लामा कुछ भी ना कहते, अल्लामा ने जो उधर कह दिया है अपने दर्जे पर बहुत बड़ी बात कर दी अल्लामा ने। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो की जर्नी, उनका आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, आका सरकार दो आलम से उनका ताल्लुक, वो नज़म क्या है, वो नज़म एक मुस्तकिल नात है। इट्स अ नात, इट्स आल्सो अ प्रेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ जनाब बिलाल हबशी की तारीफ है और साथ साथ उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक चल रही। That one piece of poetry changed me once and for all. मेरे यहाँ पे जो यूथ सुन रही है, मैं आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आई वाज जस्ट लाइक एंड आई एम स्टिल आई एम लाइक अ सिनर, वी ऑल आर सिनर्स राइट, हम सब गुनाहगार लोग हैं, वी ऑल आर सिनर्स। अल्लाह हम सब के अयूब को ढांपे, हमें नेकी के रास्ते पे चलाए, हिदायत के रास्ते पे चलाए। बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। I had done O levels and A levels. I was clueless about Allama Sahab. I was clueless about Urdu. The Urdu Allama Sahab uses is complicated. It's Persianized, Persian expressions है। लेकिन जब मोहब्बत हो गई तो वो सारी चीजें अल्लाह के फजल और करम से, वो मुश्किलात अल्लामा के पैगाम की, वो लैंग्वेज के लेवल की मुश्किलात आसान हो गई। मुझे अल्लामा साहब समझ आने शुरू हो गए, अल्लामा साहब मुझे इंस्पायर करने लगे। मैं अल्लामा के मज़ार पे गया, मैं अल्लामा के मज़ार पे मेरे आंसू निकलने लगे। मुझे लगा कि ये वो हमारा रूहानी बाप है जिसने मुसलमानों के लिए ख्वाब देखा था, जो रातों को उठकर मुसलमानों के लिए रोता था, जिसके अंदर इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ्लेम है, जो चाहता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो जागे, सीधे रास्ते पर चले। इसने अपनी जिंदगी हमारे लिए बसर की है, तो हमारा इतना हक तो बनता है कि हम इसको पढ़ ही लें अगर और कुछ नहीं करते। इतना तो हक बनता है अल्लामा साहब का कि जिस सर्कल के अंदर मैं हूं उस सर्कल में मैं पैगाम पहुंचा दूं। तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, फिर मैंने ये किया। अब तो खैर कोविड है तो कोविड में ये प्रैक्टिस मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने ये किया कि मैंने अपनी क्लास के आखिरी 10 से 15 मिनट अल्लामा इकबाल के लिए मुख्तस कर लिए। आई टीच बिजनेस कोर्सेज, आई टीच मैनेजमेंट। मैंने आखिरी 10-15 मिनट अल्लामा के लिए रख लिए। और मुझे याद है 2012 की शायद बात है, ये 13 की मुझे याद नहीं है। मैंने लोगों को कहा कि देखो ये जो कोर्स मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ये तुम्हें कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इकबाल कोई और पढ़ाएगा, तो इसको मिस ना करना। तो मैंने लोगों को कहा कि कोई पाबंदी नहीं है, जिसने जाना है वो जाए, जिसने रुकना है रुके। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इतने अल्लामा साहब से इंस्पायर हुए कि छुट्टी के बाद भी वो आधा पौना घंटा, वो बच्चे जो आम तौर पे कहते हैं हमारी गाड़ी आ गई, हमारा पॉइंट आ गया, मैंने जाना है, अल्लामा साहब ने उनको इतना इंस्पायर किया कि वो रुकना शुरू हो गए। तो कुछ सालों से ये मैं सिलसिला जारी रहा कि बच्चों के साथ मैं इकबाल पढ़ता हूँ, बहुत से बच्चे इंस्पायर होते हैं। तो अल्लामा की जो नज़म जिसने मेरा जो टर्निंग पॉइंट बनी थी वो बिलाल की नज़म है। बिलाल उसका टाइटल है।
اور ایک بات میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ علامہ کے بہت جھوٹے غلط اشعار جو علامہ کے نہیں ہیں فیس بک پہ چلتے ہیں، ان کو ویریفائی کیے بغیر مت لگائیں. علامہ کا شاعری کا جو معیار ہے وہ بلند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کی انسلٹ ہے، ہیوملیشن ہے کہ ہم ایسا کوئی شعر کوئی مصرع جو علامہ نے نہیں کہا وہ علامہ کا کر کے لگا دے. یہ بات ایسی ضمنی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ینگ لوگوں کو ذرا یہ دیکھنا ہے. ویسے علامہ کا شکوہ جواب شکوہ وہ ایک اپنی دنیا ہے، کیا خوبصورت علامہ نے منظر کشی کی ہے. علامہ کی ایک نظم جو بہت، جس کو اردو نظم کی سب سے بڑی نظم کہا جاتا ہے، مسجد کرتبہ، اپنے درجے پر شاہکار ہے. علامہ کی ذوق و شوق جو انہوں نے فلسطین میں لکھا، جب وہ حجاز کے قریب ہیں مگر حجاز میں نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کے قریب ہیں مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں ہے، وہ جو نظم وہاں پر کئی ہے، جس کے کچھ اشعار بڑے مشہور ہیں، ویسے نظم مشہور نہیں ہے، اشعار کچھ اس میں سے بڑے مشہور ہیں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حبابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علامہ صاحب اپنی اپلیکیشن ایک طرح سے پیش کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، جو اس نظم کا حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی نظم ہے، یہ بہت بڑی. اگر اس کو پڑھا جائے تو علامہ کی نظمیں پڑھ کر مجھے قرآن سے جڑنے کا موقع ملا، مجھے حدیث سے جڑنے کا موقع ملا، مجھے اللہ سے جڑنے کا موقع ملا. علامہ اتنی طاقتور آواز ہے. تو یہ ذوق و شوق بہت زبردست. ایک علامہ کی نظم ہے، اس کا ٹائٹل پڑھ کر میں چونک گیا. ٹائٹل کیا ہے؟ حضور رسالت ماب میں ان دا کمپنی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائٹل ہے نظم کا، ان دا کمپنی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رسالت ماب میں. اب دیکھیں، آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جی شاعر تو شاعری کرتے ہیں، ان کو خیال آتے ہیں. دیکھیے جو ٹائٹل میں نے پڑھا تو میرے اندر دو چیزیں میں نے سوچی. میں نے کہا یار یا تو یہ تھاٹ ہے کہ علامہ صاحب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا یہ حقیقت ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی پاسبلٹیز ہیں. either he went there in reality، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یا پھر ان کی امیجنیشن. پھر میں نے سوچا یار کہ 1400 سال سے اتنے شاعر گزرے ہیں، اتنے شاعر گزرے، کسی کی نظم کا یہ عنوان میں نے نہیں سنا. اگر کہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو. حضور رسالت ماب میں، بفور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دا کمپنی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علامہ اس نظم کے ٹائٹل میں یہ لکھ رہے ہیں اور پھر نظم میں اپنا ڈائلاگ بتا رہے ہیں اشعار میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے. اس نظم کو غور سے پڑھو. ایسی ایسی نظمیں لکھ دی ہیں. حضرت ابو عبیدہ جراح کمانڈ کر رہے ہیں، صحابی جو ہے وہ شہید ہونے لگا ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تم میرا پیغام پروفٹ کو دینا، تم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہ شہادت اختیار کر رہے ہیں. امام حسین کے اوپر اشعار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. کیا کیا نہیں ہے علامہ کے پاس. He is such a powerful poet. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم علامہ کو جانتے ہیں مگر علامہ سے جڑ نہیں سکے، علامہ کو پڑھ نہیں سکے. علامہ کی غزلیں ہیں لا تعداد، پاورفل غزلیں. سلطان ٹیپو کے مزار پہ گئے، ادھر ایک نظم کہی، کیا طاقتور نظم ہے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک بڑھ کر. ہائے رب العزت کی بارگاہ میں بھی کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
تو کہیں پر عقل کو اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. خالی عقل اور سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات نہیں ہے. دیر آر ادر فیکلٹیز آف نالج ایز ویل. دل بینا بھی، دیکھنے والا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو آپ کی ویسٹرن سیولائزیشن ہے کس پہ کھڑی ہے؟ یہ سڑک بہت اچھی ہے، یہ بلڈنگ بڑی اونچی ہے، یہ دکھاوے پر کھڑی ہے نا، نمود اور نمائش پر کھڑی ہے. یہ دل کے نور پہ نہیں کھڑی ہوئی، یہ فزیکل اپیرنس پہ کھڑی ہوئی ہے، مادی ترقی پر کھڑی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، وہ اونچی بلڈنگز میں نہیں رہتے تھے. وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اینٹوں کے تکیے سے لگا کر سوتے تھے، لیکن آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، کیونکہ ان کے دل دیکھنے والے تھے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو علامہ صاحب تو ایک جہان حیرت ہے. ہم تو علامہ کے رستے کے ادنا کیڑے مکوڑے ذرے بھی نہیں ہیں. یہ جو باقی پرسنالٹیز ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، انبیاء کی ذات ہے، یہ تو بہت بلند مرتبہ ہے. ہم تو علامہ صاحب کے بھی راہ کے ذرے ہیں. تو کاش یہ پیغام ہماری یوتھ تک پہنچے، ہماری یوتھ کے اندر یہ لو پیدا ہو علامہ سے جڑنے کا. And guys, I must say this. The world, there is a huge world outside CGPAs, outside employment opportunities, outside relationships. There is another world, and that's the real world, where God exists, where prophets are. That is the angelic realm. Angelic realm کے objectives بھی ہم نے develop کرنے. نفس کو شکست دے کر، مادے کو شکست دے کر روح کی بھی بات کریں. ہمارے سارے آبجیکٹیوز مٹیریلزم والے ہیں، مادی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو علامہ نے کہا ہے نا ایک جگہ پہ، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیری باڈی میں زندگی نہیں ہے. تو رب العزت کو بھی ایک تصور کے طور پہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رب العزت کتنی بڑی طاقت ہے. تیری دعاؤں کے اندر طاقت نہیں رہی، کیونکہ تو رب کو رب سمجھ کر دعا ہی نہیں کرتا. بچہ ماں سے ضد کرتا ہے نا، تو ضد کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ماں اس کو دے دے گی جو وہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے ماں دیتی ہے، ماں عطا کرتی ہے. باپ سے ضد کرتا ہے، ماں سے ضد کرتا ہے. تو ماں اور باپ تو سمبلز ہیں، خدا تو بہت بڑی طاقت ہے، خدا تو کریٹر ہے. لیکن ہم نے خدا سے ضد کرنا، خدا سے بات چیت کرنا، خدا سے ڈائلاگ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم خدا کے ساتھ ایک لائف لیس ریلیشن شپ میں ہیں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی والے ریلیشن شپ میں، اللہ کے ساتھ موت والے ریلیشن شپ میں، کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکشن ہی فیل نہیں ہو رہا. اور علامہ کرٹیسائز کر رہے، تیرا تن روح سے ناشنا ہے. عجب کیا، آہ تیری نا رسا ہے. اس میں کون سی عجیب بات ہے اگر تیری دعا اوپر نہیں پہنچتی. تنے بیزار سے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق. اللہ ایسے ہیومن سے بیزار ہے جن کے اندر روح نہ ہو. تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. جو خدا کی زندگی، خدا کو حی اور قیوم مانتے ہیں، پھر وہ ایک زندہ تعلق میں ہے. وہ پھر اللہ سے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ ایک تعلق والی دعا ہوتی ہے، تعلق والی دعا رد نہیں ہوتی. بہرحال علامہ صاحب کی باتیں تو بس ہم کرتے رہیں. علامہ صاحب تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے. جی زنیرہ. جی سر. سر ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، یہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ.
سر چونکہ یہ یوتھ جرنی پاکستان کا پلیٹ فارم ہے اور ہم سب اقبال کے پرجوش شاہین ہیں کہنے میں، ہم شاید ان کو اس طرح سے فالو تو نہیں کرتے اور جو وہ لکھتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. تو سر آپ آج یوم اقبال کے موقع پر شاہینوں کو، جو اقبال کے شاہین ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ علامہ کا ایک وہ، میں غلط نہ پڑھ جاؤں، ایک جگہ پہ علامہ کہتے ہیں، جوہر کہتے ہیں ایسنس کو، جوہر. تو علامہ نوجوانوں کو اور سب کو ہی ویسے پیغام دے رہے ہیں، تیرا جوہر ہے نوری. ہر انسان کا جو ایسنس ہے نا وہ لائٹ والا ہے. اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا. ہر انسان متبرک ہے، مبارک ہے، سیکرڈ ہے. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو. یہ ذرا لفظ کے لیول پر مشکل ہے لیکن اس کو اتنا مشکل نہیں ہے. فلک سے افلاک، آسمان، آسمانوں کی جو روشنی ہے نا، آسمانوں کی آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہے. یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کا جو مرکز ہے وہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. اشرف المخلوقات ہم ہیں. آسمان بظاہر بلند ہے، ہم سے اوپر ہیں بظاہر، مگر آسمان اصل میں ہمارے لیے اللہ نے بنائے. آسمان کے لیے ہم نہیں بنے. آسمان از ناٹ دا سینٹر، وی آر دا سینٹر. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو. تیرے سید زبوں، سید کہتے ہیں شکار کو، زبوں عام ادنا ہوتا ہے نا. ایک ہم شکار کرنے جاتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے ہرن مارنا چاہیے. اے چھوٹے موٹے تے کبوتر یا جڑے چڑے چھڑے نے تے اس طرح میں مار لینا. وہ جو جلدی سے ہم کوئی چیز ہنٹ کر لیتے ہیں نا، وہ ہے سید زبوں. تو علامہ کہہ رہے ہیں تم سمجھو تو صحیح تم کون ہو. تیرے سید زبوں افرشتہ و حور. تم اگر اپنے سفر پر نکل جاؤ تو فرشتوں اور حوروں کو شکار کر لو، یعنی فرشتوں اور حوروں سے آگے نکل جاؤ تم مرتبے میں. تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. کیونکہ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہین ہے، تو ان کا امتی ہے. تو میسج ہے وہ تو بڑا سمپل ہے سب کے لیے، ویری سمپل. اس سے زیادہ سمپل میسج نہیں ہو سکتا کہ اے انسان اپنی سینٹرالٹی کو انڈرسٹینڈ کرو. یو آر دا سینٹر، یو آر این امپورٹنٹ پارٹیسپینٹ ان گاڈ اسکیم. آپ خدا کی اسکیم میں اہم ہو. اور اہم کیوں ہو؟ کیونکہ آپ رسالت مآب کے امتی ہو، رسالت مآب کے شاہین ہو. اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں، گناہ گار ہیں، ادنا ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنے فضل سے، اپنی مرسی سے ہمیں آقا کا امتی بنایا. یہ چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے. تو آقا سے جڑ جاؤ. علامہ کا یہی میسج ہے. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو. تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. تو جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ سن رہے ہیں اس بات کو یار انڈرسٹینڈ کریں. مذہب کوئی پرانی چیز نہیں ہے. مذہب ایسا نہیں ہے اوہ یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے. نہ مذہب آپ کی زندگی کی حقیقت ہے. خدا آپ کی زندگی کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک ایسی کلاس پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی بریڈ آف ہیومنز پیدا ہو گئی ہے جو مذہب کو کل کی چیز سمجھتی ہے، مذہب کو پرانی چیز سمجھتی ہے. وہ بے وقوف ہے. علامہ اقبال کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. He went to Cambridge. He went to the best institutes of the world. And then he realized, and then he discovered the importance and significance of Islam, Quran.
Prophet sallallahu alaihi wasallam, Almighty Allah. He was not a fool. He was a very, very intelligent man. And he was an absolutely smart man who went to the best schools and universities of the world. So the youth of today needs to understand religion is not a thing of the past. Religion is important. So try to follow the teachings of religions in letter and spirit. Try to follow the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त के साथ. आका का ये पैगाम है, इकबाल का ये पैगाम है. तो मेरे शाहीनों, इकबाल के शाहीनों और ऑफ कोर्स आका के उम्मती और आका के शाहीनों, काम सिर्फ इतना सा है कि इकबाल का पैगाम है आका से जुड़ना, और बहुत ताकतवर पैगाम है. अगर आप लोग इकबाल को पढ़ने की आदत डालें, मुश्किल लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे. हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया, हमें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया. रवायती तौर पे बताते हैं इकबाल बहुत बड़े हैं, इकबाल बहुत बड़े हैं, अच्छा छुट्टी कर लो, बड़े हैं. इससे इकबाल का पता नहीं चलता. इकबाल का पता पढ़ने से चलता है. आप लोग टाइम निकालें, इकबाल को पढ़ना शुरू करें. अब ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ऐसे वेब पेजेस अवेलेबल हैं. लुगत रखें, कुछ समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें, इकबाल से मानूस हो जाए. वो जो मानूस बंदा होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आने लगती हैं. जो आजकल के शोर हैं, जो शायरी का कॉन्सर्ट करते हैं, तो वो अगर हमें वक्ती तौर पे समझ आते हैं तो फिर वक्ती तौर पे ही समझ आते हैं, उसके बाद भूल भी जाते हैं. उनकी शायरी के अंदर पकौड़े भी बेचे जाते हैं. इकबाल की शायरी है, ये पिछले 100 साल से है और आगे भी पता नहीं कितने 100 साल ये रहेगी, क्योंकि ये आपको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ेगी. तो मेरा पैगाम सादा है, सिंपल है. अल्लामा को पढ़ने की कोशिश करें. पहले स्टेप में जब आप अल्लामा को पढ़ेंगे, मजीद मोहब्बत पैदा होगी. जब मोहब्बत पैदा होती है तो फिर बंदा अपने महबूब को फॉलो करने की कोशिश करता है. तो फिर बंदे के अंदर से आवाज निकलती है. वो दिखावे की आवाज नहीं होती, वो इम्प्रेस करने के लिए, किसी को लाइक लेने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वाली आवाज नहीं होती. वो रियल आवाज होती है. हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये नहीं है कि आप कहें जी फाद ने बड़ी बात की. फाद जीरो है. अलामा का भी ये मकसद नहीं है कि अलामा ने बड़ी बात की. मकसद ये है कि अल्लाह और उसके नबी से हम जुड़े. ठीक है, तो हम लोग, अलामा तो बहुत बड़े हैं लेकिन हमारा तो कोई रोल ही नहीं है. तो सिद्क, इखलास, ऑनेस्टी, इन चीजों को लाना है. वो मोहब्बत से आएगी और मोहब्बत इंफॉर्मेशन से आती है. इंफॉर्मेशन हासिल करें. सर, विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ना है, और हमारे पास सबसे बेहतरीन इसवा हुस्ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मौजूद है. तो हमें तो किसी दूसरे तीसरे इंसान की मदद की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है टू फॉलो. Sir, with this beautiful message, I would really want to thank you for joining us on the platform of Youth Journey Pakistan. Sir, I am very privileged to have you as our guest and a knowledgeable guest, sir. And I'll thank Osama Ghafoor Kiani for connecting us with you. Sir, thank you so much for sharing your commendable knowledge with us. I am also absolutely grateful to all of you for giving me your platform. And I hope that our youth would have learned something. And inshallah, I would love to come back on your platform whenever an opportunity arises. एक शेर अलामा का मैं जरूर आखिर में पढ़ना चाहता हूँ. अलामा साहब ने बिलाल नज़म के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल के बारे में ये कहा कि अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी. जहां पर अज़ां सुनाई देती है, हजरत बिलाल हमें याद आ जाते हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आते ही हैं ऑफ कोर्स. अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी. खुशा वो वक्त के यसरब मकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका. अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए हम सबको. Thank you so much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.